حضرت عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر چہرے اور بدن پر ملنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ایسا کرنے پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی تمنا ہو یا یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ جب بات بیان کرے تو سچی گفتگو کرے۔ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس کی پاسداری کرے، اور جو اس کا پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ زیر نظر حدیث میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی عملی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سیرت کے تابع ہو جائے۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کو خاص ذکر کیا ہے۔ سچ بولنا، یہ ایک ایسا خلق ہے جو بہت سی نیکیوں کی بنیاد اور اہل ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو اپنی محبت کا معیار بنا کر اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا ہے۔ محبت رسول کا دوسرا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی حفاظت بتایا۔ امانت کے ساتھ انسان کو عموماً انس ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کے ساتھ ضرورت بھی وابستہ ہوتی ہے۔ جب مالک اس امانت کو واپس لینا چاہتا ہے تو انسان کا نفس رکاوٹ بنتا ہے۔ حب رسول کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہش کو قربان کرے اور امانت واپس لوٹا دے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک بتایا ہے۔ یہ خلق انسان کے عمدہ اخلاق کا مظہر ہے۔ یہ ایک دن کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ بعض اوقات اس حوالے سے اپنے حقوق بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ بے لوثی اور ایثار اس خلق کا خاصہ ہے۔ اس اعلیٰ ظرفی کی بنا پر اسے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معیار کہ کچھ نمائشی چیزیں اختیار کر لی جائے یا محض عقیدت کی بنیاد پر کچھ کام کر لیے جائے، مثلاً مخصوص لباس اختیار کرنا، کھانے پکا کر تقسیم کرنا، محفلیں منعقد کرنا وغیرہ، لیکن جب حق گوئی کا موقع آئے تو عذر پیش کیا جائے، امانت میں خیانت عادت ہو، ہمسایوں کے حقوق کی بالکل پرواہ نہ ہو، تو پھر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ امور نمائشی محسوس ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔